बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इन तब्दीलियों की वजह क्या है, क्यों ये तब्दीलियाँ, अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के ताल्लुकात, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर के ताल्लुकात। क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि अली अमीन गंडापुर से ये ओहदा सदर का वापस ले लिया जाए और ये ओहदा लेकर के जुनैद अकबर को दे दिया जाए? और क्या अली अमीन गंडापुर साहब से वज़ारत आला में खैबर पख्तूनख्वा ओहदा भी वापस लिया जा रहा है? इसके अंदर की कहानी क्या है? इन ख़बरों के बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान साहब की जानिब से अपनी लीडरशिप को काफ़ी चार्ज किया जा रहा है, इनको कुछ अहम अमूर दिए जा रहे हैं। ये अमूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है, क्या इस बड़े फैसले के बाद इनमें भी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? आज के इस व्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ खावन मानिका की गैरत एकदम से जागी है। खावन मानिका साहब जो है इद्दत में निकाह केस में उन्होंने अपील दायर कर दी है और इस केस का फैसला जो है, इस अपील को पर समाअत करेंगे जी जस्टिस आज़म खान साहब। और आज इस केस की समाअत हुई और वापस इस केस को भेज दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इस निज़ाम का डसा हुआ हर शख्स जुल्म और फिस्तायत के खिलाफ सड़कों पर निकल रहा है। इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में मेरे साथ है। नाज़रीन ग्रामी, व्लॉग में सबसे पहले तो हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई काबीना है, इसमें जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं। बड़ी खबर है ये। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनसे खैबर पख्तूनख्वा के सदर का ओहदा लेकर के ये ओहदा जुनैद अकबर को दे दिया गया है। जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रहनुमा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गिरह कदर कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी खिदमात हैं। और इतनी सारी खिदमात और कुर्बानियों के बावजूद जुनैद अकबर जो हैं वो एक अरसे से वो साइड पे थे। और अब 2 पॉइंट्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं जी। पॉइंट्स ये हैं, एक ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को एतमाद में नहीं लिया गया है और उनको अचानक ही खान साहब की इंस्ट्रक्शंस सामने आई हैं, उनका फ़ैसला सामने आया है कि जुनैद अकबर को ये ओहदा दे दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के सदर को अली अमीन गंडापुर से वापस ले लिया जाए। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने बिना किसी एतमाद में लिए, उनसे कोई मुशावरत किए, ये फ़ैसला सुना दिया है। और इस पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, हाँ, वो ना सिर्फ नाला हैं बल्कि परेशान भी हैं। ये भी इत्तलात हैं कि हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला जो है ये भी उनसे ले ली जाए। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है, आपको याद दिलाती चलूँ कि 1 से 1.5 हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब की जब 1-on-1 मुलाकात हुई थी जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ना सिर्फ उनकी सजनिश की थी बल्कि उनको हिदायत भी दी थी कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो गवर्नेंस के जितने भी मामलात हैं उनकी अंजाम दही में भरपूर तरीके से वो अपना किरदार अदा करें, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी के जो दहशतगर्दी के जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको निमटने के लिए भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इस हवाले से भी काम करना बाकायदा शुरू कर दें। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता पहले की इंस्ट्रक्शंस हैं और अभी ये डिसीजन लिया जाना इमरान खान की तरफ से। तो दूसरा जो पॉइंट था वो ये भी था कि अली अमीन गंडापुर साहब का वो जो जिम्मेदारियों का, और इसको हमें पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल में जब ये फ़ैसला, जब ये डिसीजन और जब ये इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की तरफ से आई हैं तो इसमें फिर कोई कमी, कोई कोताही बाकी नहीं रह जाती। इमरान खान पार्टी के अमूर तो बड़ी मतलब करीब की बात है। अगर ओवरऑल भी हम बात करें तो कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा मामला नहीं है कि जैसे इमरान खान से जो ढका छुपा हो। तो इमरान खान साहब ने महज ये इस वजह से फ़ैसला लिया है और ये सदर खैबर पख्तूनख्वा का जो ओहदा है ये अली अमीन गंडापुर साहब से ले करके ये अब जुनैद अकबर साहब को दे दिया। मैं गुज़श्ता रात में एक निजी टीवी चैनल पे एक टॉक शो देख रही थी और उसमें एंकर की जानिब से बारहा ये सवाल किया गया, जुनैद अकबर साहब का इंटरव्यू किया जा रहा था और पूछ रही थी एंकर कि भाई आप बताएं कि आपके जो इख्तलाफात हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वो उसके पेश नज़र और आपको अब नवाजा जा रहा है, तो वो जुनैद अकबर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा मतलब लाइवली इसको लिया और बड़ा उन्होंने कहा मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। अब नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये हैं कि एक तरफ ये भी एतराज़ उठाया जा रहा है और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
کہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد اور اس سے پہلے بھی بشریٰ بی بی جو ہیں ان کے اور علی امین گنڈاپور کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے خبریں بھی مختلف قسم کی وہ سامنے آتی رہی ہیں ان کے تعلقات کو لے کر کے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی نے اپنے شوہر کے تھرو، مطلب شوہر کو کسی نہ کسی طرح سے یہ پریشر کہہ لیں، کسی بھی طرح سے عمران خان کسی کے پریشر میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں تو آنے والا ہے ہی نہیں، اب کسی اور کے پریشر میں کیا آئے گا۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ان کے تعلقات خراب ہیں علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی کے، تو اس وجہ سے ان سے صدر کا عہدہ لے لیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ بھی ان سے واپس لے لیا جائے اور یہ بھی کسی اور کو دے دیا جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب سے کچھ ہی دیر پہلے ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، اس میں جب کوئی دو رائے باقی نہیں رہ جاتی تو ہمیں اس خبر کو پازیٹیولی بھی دیکھنا چاہیے۔ پازیٹیولی اس طرح سے یہ صوبے کو، خیبر پختونخوا کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے واقعی جو وہاں پر جو سیکیورٹی اور دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، پھر گورننس کے جو امور ہیں، ڈیلیور کرنے کے حوالے سے خان صاحب کی انسٹرکشنز، اور دوسری جانب اختلافات جیسے جنید اکبر اور علی امین گنڈاپور صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں یہ بھی میں اس پہ بھی آپ کو ویلاگ کر چکی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بھائی ہیں وہ گورننس کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنسڈ رہیں، انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، وہ اپنا حکم، اپنا روب، اپنا دبدبہ کہ بھائی علی امین میرا بھائی جو ہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، سارا کنٹرول ہمارے انڈر ہے، تو بھائی نے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے عمل دخل کرنے کی کوشش کی، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے سرزنش کی علی امین گنڈاپور کی، اور ابھی صرف اس وجہ سے کہ ان کا جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، اس کو ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان، وہ کافی چارج اور ایکٹیو ہو گئے ہیں، خاص طور پہ یہ جو مذاکرات جن کو ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ ٹرک کی بتی ہے یہ اور اس کے پیچھے لگایا، اور واقعی ایسا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگایا ہوا ہے، یہ چاہے وہ مقتدر حلقے ہوں یا حکومت ہو، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور جو اہم مدعا ہے، جو اہم معاملات ہیں، امور ہیں، ان سے نظر ہٹانے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا۔ ابھی بھی آج کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ابھی بھی ہم معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے وہی دو جو مدعے ہیں، وہی دو مطالبات ہیں، ایک تو جو ہمارے جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے، قیدیوں کو، اور دوسری جو ہے انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے 9 مئی پہ، اور اب تو 26 نومبر بھی وہ کہتے ہیں، تو اس پہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس طرف نہیں آ رہی ہے۔ تو مذاکرات کو لے کر کے ڈیڈ لاک ایک طرف، اور دوسری جانب خان صاحب جو ہیں اب وہ اس وجہ سے کافی زیادہ، خان صاحب نے اور بھی ہدایات یہ بھی جاری کی ہیں کہ 8 فروری کو اب یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اور 8 فروری کو اس نظام کا ڈسا ہوا ہر شخص وہ سڑکوں پر نکلنے جا رہا ہے، وہ باہر نکلے گا، وہ احتجاج ریکارڈ کرائے گا، اس نظام، اس ظلم و فسطیت، اس چلتی ہوئی حکومت کو گرانے، ایک مقبول ترین عوامی لیڈر جو ہے اس کو جیل میں بند کرنے، اس پر متعدد کیسز بنانے، اس پارٹی کو، اس حکومت کو ختم کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین گرامی اس پارٹی سے انتخابی نشان چھیننے، اور اس پارٹی کے جو فالوورز ہیں ان پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف اب یہ جو 8 فروری ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی ہدایات بھی عمران خان کی طرف سے سامنے آئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر یہ مذاکرات ختم کرنے کا باقاعدہ جو ہے اس کی انہوں نے جو حامی بھری ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کے حالات، یہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے تمام تر صورتحال کو کے حوالے سے ہمارے جو 2 مطالبات ہیں ان کو مان نہیں لیتی ہے۔ ناظرین گرامی، بلوچستان اور بارڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی اس وقت تشویشناک ہے۔ تحریک انصاف جو ہے، اور عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی اور نے کہا ہے خان صاحب سے، تو اسی وجہ سے اب علی امین گنڈاپور سے صدر کا عہدہ واپس لیا گیا اور جنید اکبر صاحب کو دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین گرامی یہ بھی خبر ہے کہ پنجاب کو موبلائز کرنے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں بانی کی جانب سے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہ کہتی ہیں ان کے گھر کے باہر اب پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی جانب سے پہرا لگا دیا گیا۔ عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں، میرے بچے جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مما اب آپ کے خلاف ایک اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہونے جا رہے ہیں۔
تو کہتی ہیں یہ میرے بچوں کی سوچ ہے، میرے بچے جو ہیں میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کے باہر ان کو کہا گیا ہے کہ اب پنجاب میں تھوڑی سیاسی سرگرمیاں جو ان کو تیز کر دیا جائے، تو وہاں پر اب پنجاب پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے، نامعلوم افراد بھی ہیں اور سویلینز بھی ہیں، یونیفارم میں بھی ہیں، اب جو ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کڑی نگرانی شدید قسم کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی میں مشاورتی اجلاس کے عنوان سے اس وقت دہشت گردی کے خلاف قوم کا اتحاد کے عنوان سے ایک اجلاس بھی جاری ہے۔ اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، علماء کرام ہیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کے رہنما بھی شرکت کیے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب مجلس مشاورت کے نام سے عمران خان کی ہدایات پر اسلام آباد میں مجلس مشاورت ہونے جا رہی ہے۔ اس کا جو بیسک پرپس ہے اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قومی اتحاد ہے، یکجہتی اور دہشت گردی کے تدارک سمیت جتنے بھی دیگر مسائل ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ ہدایات جاری کی ہیں اور اسی کے پیش نظر یہ مجلس مشاورت اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بھی دعوت دی جائے گی اور مذہبی رہنما جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے، اور یہ بھی خان صاحب کی خصوصی انسٹرکشنز کے بعد کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی اوورآل صورتحال۔ اب خان صاحب نے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو کافی زیادہ ایکٹیو کرنے کے لیے اب خود کمان جو ہے وہ سنبھال لیا، اور باقاعدہ طور پہ وہاں سے تمام انسٹرکشنز اور ہدایات جو ہیں وہ جاری ہوا کریں گے۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، فیڈ بیک آپ کا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔